أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہمارا درس اور گفتگو امامت کی بحث میں کتاب اصول عقائد میں جاری و ساری ہے، جس کا آج 5واں درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس درس اور سبق کا عنوان ہے قرآن اور امامت. ہم اس درس میں قرآن اور امامت کے ذیل میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. قرآن اور امامت عظیم آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم، عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید تمام چیزوں کی طرح مسئلہ امامت میں بھی بہترین رہنما ہے. جس طریقے سے قرآن کریم دیگر تمام چیزوں کے لیے بہترین افضل ترین رہنما ہے، بالکل مسئلہ امامت میں بھی اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے بھی بہترین جو ہے وہ دلیل ہے اور بہترین رہنما ہے. قرآن مجید نے مسئلہ امامت کا مختلف ابعاد اور پہلوؤں سے تجزیہ کیا. ابعاد یعنی مختلف ابعاد یعنی مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے تجزیہ کیا. صحیح. ابعاد یعنی پہلو، خود پہلو، ابعاد اور پہلوؤں، مختلف پہلوؤں سے تجزیہ کیا ہے، اس پہ تبصرہ کیا ہے، اس میں اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. قرآن مجید نے مسئلہ امامت میں مختلف اور متعدد طریقے سے اور اس کے متعدد گوشوں میں متعدد پہلوؤں سے گفتگو کی ہے، اس سے تجزیہ کیا. نمبر 1 ان میں سے جو آپ کو مختلف ابعاد اور پہلو بتائے ہیں جن میں گفتگو کی ہے، ان میں سے پہلا نمبر 1، قرآن بتاتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے، یعنی یہ بات واضح اور روشن ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ امامت جو ہے وہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور اللہ عز و جل امام کو معین اور مقرر فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کا رسول امام کو معین فرماتا ہے. امام کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے امام کو معین فرمایا ہے. یہ بات قرآن کریم سے یعنی جو ہے وہ ثابت ہے، واضح ہے، اور تاریخ سے بھی واضح ہے، اور احادیث اور روایات سے بھی واضح ہے اور روشن ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو معین اور منتخب مقرر فرمایا ہے. بہت ساری آیات ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، امام کو اللہ عز و جل معین فرمایا. جیسا کہ ہم گزشتہ بحث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن کی داستان میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جو جناب ابراہیم علیہ السلام جو اولو رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ بت شکن بھی ہیں. ہم نے ان کے جو بحث پڑھی ہے یا ان کی بحثوں کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم ہو یا تواریخ ہو، تاریخ کی کتابیں ہوں، ان میں جو ہے پڑھتے ہیں تو ان سے یہ بات ثابت اور واضح اور روشن ہے کہ امامت کا عہدہ جو ہے، جو منصب امامت ہے، وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور اللہ عز و جل خود امام کو معین مقرر فرماتا ہے. کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عہدہ امامت کو ان کی نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز ہونے اور بہت سے عظیم امتحانات میں کامیابی کے بعد کا درجہ قرار دیا ہے.
كما قال عز وجل فی کتاب العظیم، سورہ مبارک بقرہ آیت 124، وَإِذِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ عز و جل سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد اس طرح فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور وہ وقت یاد رکھو، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی چند کلمات کے ذریعے، بے کلمات یعنی کلمات کے ذریعے۔ فاتمہن، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، ارشاد ہوا قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ انی جاعل للناس اماما، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو شاید سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھ میں آ رہا ہے شاید سے؟ یہ واضح اور روشن اور صاف ہے کہ عہدہ امامت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور امام کو اللہ عز و جل منتخب اور معین اور مقرر فرماتا ہے۔ مختلف قرآن آیات اور تاریخی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام امامت پر بابل کے بت پرستوں کا مقابلہ کرنے، شام کی طرف ہجرت کرنے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لے جانے کے بعد پہنچے تھے۔ یعنی آپ عہدہ امامت پر کب پہنچے، یہ منصب امامت آپ کو کب ملا؟ جب آپ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام بابل کے بت پرستوں کا مقابلہ کر چکے تھے، اس وقت شام کی طرف ہجرت کر چکے، ہجرت کرنے کے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آپ قربان گاہ میں لے جا چکے تھے، یعنی آپ اپنی قربانی پیش کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہی آپ کو سب عہدہ ملا، یعنی یہ نہیں کہ بڑی آسانی سے مل گیا، پہلے ہی مل گیا بغیر کسی زحمت کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ جو ابراہیم کا رب ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے، جب وہ اس پر کامیاب ہو گئے، انہیں پورا کر دکھایا، تو اللہ عز و جل نے ان کو عہدہ امامت دے دیا، ان کو عہدہ امامت پر فائز کر دیا۔ جب نبوت اور رسالت جیسے مقام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو، تو مقام امامت اور کائنات کی رہبری، جو کہ رہبری کی معراج ہے، معراج رہبری ہے، تو اس عہدے کے لیے بطریق اولا ضروری ہے کہ اس کا انتخاب بھی خداوند متعال کی طرف سے ہو، کیونکہ یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جس کا انتخاب لوگوں کے ذریعے سے ممکن ہو سکے، بلکہ اس عہدے کا انتخاب، جو عہدہ بہت بڑا ہے، یہ نبوت کے بعد ہے، رسالت کے بعد ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، ان کی آزمائش ہوئی، تو اس وقت پہ ابراہیم علیہ السلام عہدہ امامت، عہدہ نبوت پر تھے نہیں تھے، عہدہ رسالت پر تھے نہیں تھے، آپ اس وقت اولی العزم رسول تھے یا نہیں تھے؟ سب کچھ تو موجود تھا، لیکن اس وقت پھر آپ کا امتحان ہوا، اور اس آزمائش کے بعد آپ کو پھر منصب امامت عطا کیا گیا۔ تو اتنا عظیم منصب، اتنا عظیم جو ہے وہ عہدہ الہی ہو جو اللہ کی طرف سے ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ نبی جو چھوٹا عہدہ ہے، رسول جو چھوٹا عہدہ ہے، جو ابراہیم کے پاس موجود تھا بغیر امتحان کے، اس وقت جو ہے دنیاوی امتحان اس وقت نہیں دیا تھا اللہ نے جو آپ کو نبی بنایا، ٹھیک ہے، لیکن رسول بنایا نہیں دیا، جب امام بنایا تو امام بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور امتحان لے کے جب اس میں کامیاب ہو گئے تو عہدہ امامت دیا۔ یعنی جو عہدہ امتحان کے بعد ملتا ہو، اتنا عظیم عہدہ ہو، تو پھر وہ بندوں کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کو معین کرتا ہے، چنتا ہے، رسول کو تو اللہ چنتا ہے، جو عہدہ امامت، جو عہدہ رسالت اور نبوت کے بعد ہو، وہ کیسے بندے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے عہدے سوچنے کی اور سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات ہے۔ دبر علاوہ بری اس منصب یعنی امامت کے لیے خود قرآن مجید فرما
بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل للناس امام، میں تمہیں لوگوں کو امام بنانے والا ہوں۔ ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ کیا ہے 24، صحیح، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24، انی جاعل للناس امام، میں تمہیں لوگوں کو امام بنانے والا ہوں۔ اسی طرح سورہ انبیاء مبارکہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ عز و جل قرآن مجید میں بعض عظیم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ جی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، جعلنا ہم نے قرار دیا، ہم نے بنایا، ہم ان سب کو، ان کو ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، السلام علیہ اجمعین، ہاں ان سب کو ہم نے کیا بنایا؟ ائمہ بنایا، امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، رہنما بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ اس سے مشابہ تعبیر بعض دوسری قرآن آیات میں بھی دیکھنے میں آتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہی منصب کا تقرر اور تعین خدا کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت سے مربوط آیت کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اپنے بیٹوں اور اپنی آئندہ نسل کے لیے منصب کی درخواست کی، یعنی اسی منصب کی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ہاں اسی آیت میں، اس آیت کا آخری حصہ ہے، تو اللہ عز و جل اسی چیز کو قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے اسی آیت میں۔ تو اپنے بیٹوں اور اپنی آئندہ نسل کے لیے منصب کی درخواست کی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس سے؟ اللہ عز و جل سے۔ تو خداوند متعال نے ان کو جواب میں فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچا، ظالموں کو نہیں مل رہے۔ یہ جواب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے ابراہیم آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن آپ کے بیٹوں میں سے جس نے ظلم کیا وہ ہر چیز اس برتر و اعلیٰ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکا۔ وہ ظلم چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، وہ ظلم کرنے والا گنہگار کبھی بھی اس عہدے پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عہدہ الہی ہے، یہ امامت یا نبوت اور رسالت، جو بھی عہدہ الہی ہوتے ہیں، ان پر جو منتخب ہوتا ہے ان کے لیے، اور جو اس عہدے کے لیے جو چنا جاتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتا، کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، اصلاً ظلم نہیں کرتا، اصلاً گناہ نہیں کرتا، وہ معصوم ہوتا ہے۔ کریں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ظالم لغوی اور قرآنی منطق کے اعتبار سے بہت سے وسیع معنی رکھتا ہے، جس میں تمام گناہ چاہے وہ شرک ظاہری ہو یا شرک باطن، اپنے اوپر ظلم ہو یا دوسروں پر ظلم ہو، سب کچھ یعنی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ظلم سب کچھ شامل ہے، چاہے انسان اپنے اوپر ظلم کرے، چاہے ظلم، چاہے وہ شرک کے اعتبار سے ہو، نہ شرک یا ظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، صحیح ہے، یعنی شرک جو ہے وہ چاہے خفی ہو یا ظاہری، خفی یعنی چھپا ہوا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ سب ظلم ہے۔ تو جس نے ظلم کیا ہے وہ کبھی اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ظلم، چاہے وہ شرک بات اپنے اوپر ظلم ہو یا دوسروں پر ظلم، اور ان چیزوں کا مکمل علم خدا کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ صرف خدا ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کی نیتوں اور ان کے باطن سے باخبر ہے۔ ایک انسان دل میں شرک لیے بیٹھا ہے، ظاہراً چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن دل کو کون جانتا ہے؟ ظاہر تو لوگ بھی یہ دیکھیں گے کہ تو بڑے لا الہ الا اللہ رسول اللہ مسلمان ہے، ہاں، لیکن اور ظاہر دل میں وہ شرک لیے بیٹھا ہے مثلا،
غیروں کی محبت اللہ کے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں یا غیروں کو اللہ کے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں؟ تو اب بتائیے کہ ہم اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے، یہ انسان تو نہیں دیکھ سکتے دل میں کسی کے کچھ کے، لیکن اللہ عز و جل جو ہے وہ دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اللہ عز و جل دلوں سے بھی واقف ہے، ہاں اللہ دلوں کے حال سے بخوب واقف ہے، جیسے وہ ظاہر کو جانتا ہے آپ کے، ایسے وہ آپ کے باطن سے بھی واقف ہے۔ لہذا اب یہ عہدہ کیونکہ اس قدر مبارک اور اس قدر نازک ہے، ہاں کہ اس میں ظالم کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ ظلم اپنے اوپر کرتا ہو، چاہے ظلم کسی اور کے اوپر کرتا ہو، چاہے ظلم شرک کی شکل میں ہو یا کسی اور گناہ کی شکل میں ہو، ظالم کو عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اور جو خفی ظلم ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا اللہ نے سب کو اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ یہ عہدہ ظالم کے پاس اصلاً نہ پہنچ پائے۔ یہ عہدہ اللہ کی طرف سے اللہ کا عہدہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے، تو لہٰذا ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم نے آج اس درس میں اس پہلو پر گفتگو کی اور ہم نے اس عہدہ امامت کو کوشش کی اس آیت شریفہ کے ذیل میں جس میں مولا عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا بعض کلمات کے ذریعے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، ہاں وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کیا کہا، تو اللہ عز و جل نے کیا کہا، قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو امامت دینا چاہتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا اے پروردگار ہے میرے اللہ، کیا میری ذریت میں بھی امام ہوں گے، یہ عہدہ ملے گا میری ذریت کو؟ ظالمین، تو مولا عز و جل نے جواب دیا اے ابراہیم آپ کی نسل میں ہوں گے امام، لیکن ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو گویا اس آیت شریفہ سے یہ بات ثابت اور واضح اور روشن ہو جاتے ہیں کہ منصب امامت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور امامت کے منصب پہ امام کو جو معین فرماتا ہے وہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ بندوں کا کام نہیں بلکہ اللہ عز و جل کا کام۔ صحیح، کیونکہ عہدہ اتنا نازک ہے، اتنا مبارک ہے، جب عہدے نبوت اور رسالت بندے نہیں بلکہ اللہ معین کرتے ہیں، اللہ عز و جل معین فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معین کرتا ہے امام نبی اور رسول کو، تو جو عہدہ نبوت و رسالت کے بعد ہو اس کو بندے کیسے معین کر سکتے ہیں یا خود اپنا آپ کیسے چن سکتے ہیں؟ کیونکہ بندے خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، تو ان کے انتخاب میں یقیناً غلطی اور خطا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ عہدہ امامت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور اللہ ہی امام کو کیا کرتا ہے، منتخب فرماتا ہے۔ نقطۂ مقدار باقی انشاءاللہ غدا سے ہی۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں آپ کی خدمت میں پوچھ سکتے ہیں۔